آپ نے یقین پہلے سنا ہوگا کہ انسان اپنے دماغ کا صرف 10% حصہ استعمال کر سکتے ہیں اور باقی 90% کیمسٹری کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے پیچھے بہت سی کہانیاں ہیں کہ باقی 90% جو حصہ ہے وہ کسی قسم کے گلائل سیلز سے بنا ہوتا ہے، جو کہ بمشکل ہی کوئی نیورون ریسیپٹرز کو ریسیو کرتا ہے اور اس کو عمل میں لا سکتا ہے۔ جیسے جیسے نیورولوجسٹ نے اس پہ غور کیا تو اسے محض ایک افواہ قرار دیا، جسے مشہور فلموں لوسی اور لمٹ لیس جیسی موویز نے بڑھاوا دیا ہے۔ سچائی میں انسان اپنے برین کا 100% استعمال کر سکتے ہیں، پر کبھی کبھی ہم 100% کیپیسٹیز کو ایک ساتھ استعمال نہیں کر سکتے۔ دماغ ہوتا تو چھوٹا سا ہے، پر یہ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ پوری باڈی میں سب سے زیادہ انرجی یہ کنزیوم کرتا ہے۔ اس لیے ہمارا دماغ اپنے کچھ حصوں کو ہمیشہ ایکٹیو رکھتا ہے تاکہ ضرورت پڑنے پہ ان کو استعمال کیا جا سکے، اور باقی پارٹس کو وہ سلیپ موڈ پہ رکھتا ہے۔ اس طرح ہمارا دماغ باڈی میں سے ایفیشینٹلی انرجی کو استعمال کرتا ہے۔ دیکھا جائے تو دماغ آپس میں کنیکٹڈ ایک کمپلیکس نیٹ ورک سسٹم ہوتا ہے جس میں 100 سے زیادہ پاسبل کنیکشنز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے مختلف رویے استعمال میں آتے ہیں۔ پر جیسے جیسے انسان ایک روٹین میں کام شروع کرتا ہے، دماغ کچھ خاص نیورولوجیکل راستے مختص کر دیتا ہے تاکہ انسان کی کام کی طاقت بڑھ سکے اور دوسرے ریجنز کو آرام پہ رکھتا ہے۔ اس طریقہ کار سے انسان کی انرجی بچی رہتی ہے اور پرفارمنس بڑھ جاتی ہے۔ ان روٹین پاتھ ویز کو ہیبٹ بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ اچھی اور بری دونوں ہو سکتی ہیں۔ ویسے تو ہیبٹس توڑنی انسانی دماغ کے لیے مشکل ہوتا ہے، پر ہمارا دماغ نئے حالات کو بھی ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ 10% دماغ استعمال کرنے کی داستان تو جھوٹی ہے، پر پوری طرح سے دماغ استعمال بھی نہیں کر پاتے۔ نیوروپلاسٹی ہمارے دماغ کی اس طاقت کو کہتے ہیں جس میں وہ اپنی دماغی پاتھ ویز یعنی ہیبٹس کو ختم کر کے نئے کنیکشنز بناتا ہے، اور ہم نیو چیزیں سیکھتے ہیں یا نئی ہیبٹس بناتے ہیں۔ اس کی وجہ سے مین ہیلپ تب ملتی ہے اگر ہمارا دماغ کا کچھ حصہ انیسیسیبل ہو جائے۔ وہ کسی چوٹ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے یا وہ کسی بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ پروسیجر آٹومیٹک نہیں ہوتا، پر اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے بار بار وہ ایکٹیویٹیز کرنی پڑتی ہیں جس سے دماغ اسٹیمولیٹ ہوتا ہے۔ تو نیو اسکل سیکھنے اور پرانے پہ کام کرنے سے انسانی دماغ کی نیوروپلاسٹی بہتر ہوتی ہے، جس سے ہمارا دماغ جلد سیکھنے اور نیو حالات کو سہنے کی طاقت بہتر رکھتا ہے۔ جیسے کہ ایک گٹار بجانے والا نئی دھن کو جلدی سیکھ سکتا ہے بنسبت کسی اناڑی شخص کے، کیونکہ اس کے دماغ میں پہلے سے ہی ہاتھ کی موومنٹ کے نیورولوجیکل پاتھ ویز بنے ہوتے ہیں۔ دماغ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، لیفٹ ہیمسفیئر اور رائٹ ہیمسفیئر، جو باڈی پہ ایسیمیٹریکل کنٹرول رکھتے ہیں۔ جیسے کہ آپ ایک رائٹ ہینڈڈ انسان ہیں اور آپ لکھ رہے ہیں تو آپ کے دماغ کا لیفٹ حصہ اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ نیورولوجسٹ کا کہنا ہے کہ دماغی قوت میں اضافے کے لیے ایسی ایکسرسائزز کرنی چاہیے جس میں ہمارے لیفٹ اور رائٹ ہیمسفیئرز میں چینجنگ آتی رہے۔ اگر آپ اپنے دماغ کا فل پوٹینشیل یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے دماغ کے دونوں حصوں میں ایک سنکرونائزیشن ہونی چاہیے یا اچھا میل جول ہونا چاہیے۔ زیادہ ایشوز میں کوئی لاجیکل یا ایموشنل فیکٹرز ہوتے ہیں، پر انسان ان میں سے ایک چیز کو دوسرے پہ فوقیت دیتا ہے۔ پر اگر انسان ان دونوں کو ایک ساتھ برابری پہ رکھے تو انسان کو پوری تصویر نظر آ جاتی ہے اور اس کے تمام رخ سامنے آ جاتے ہیں۔ اس میں دماغ کے دونوں ہیمسفیئرز بھی ایک دوسرے کے برابر ہو جاتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے لگتے ہیں۔ انسان کے سیلف اویئرنیس میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کا بیہیویئر اچھا ہو جاتا ہے۔ اس سے ہمیں اپنی پرانی ہیبٹس کو ختم کرنے اور نئی نیورولوجیکل پاتھ ویز بنانے میں آسانی ہوتی ہے۔ امید کرتا ہوں دوستوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔